ہوا کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں، کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے، کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے، کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا، جو اللہ تھللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل، اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیروں، اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی بتی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا علی صاحب برابر ٹھیک ہے، قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا، کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی، ابا اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گاہے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا، حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا، پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دل کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا، آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ابے پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ علی جھانکنے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول اس جھولی میں ڈال دے، تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ علی کی چیخ نکلی کا فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات،
رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے نہیں میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں میں خدا تیرے سے راضی ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا بھائیو عبدالحلال کا رونے کا چیخنے کا چلانے کا رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ اللہ کو مانو اللہ کی مانو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو یہی تبلیغ ہے یہی تدریس ہے یہی تصنیف ہے یہی تصوف ہے یہ آستانوں کا خالقاہوں کی گفتگو ہے بتاؤ اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے جی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساس اندر جو ساس بار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا یہ دعوت مکے سے چلی دار ارقم سے چلی سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی غار حرا سے چلی یہ میرے عزیزو بدر احد تبوک حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیت تک اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے کہہ دو انشاءاللہ 8 9 10 محرم سے روزہ اللہ کے راستے میں کون لگائے گا انشاءاللہ پکی بات نکلے گی 3 4 جماعتیں اس محلے سے اللہ کے راستے میں پکی بات ہے جو نکلے گا وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں جان میں اور نیت کرو ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اپنی اپنی ماں کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے سر توڑ کی کوشش کریں گے جان مال کی بازی لگائیں گے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ آپ یقین جانیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اگر آپ نے کہا نا اللہ معاف کر دے تو اس نے معاف کر دیا ہے اب نئی زندگی کی ابتدا نماز کے سجدوں سے پیار محبت سے رزق حلال سے سچ سے بری عادتوں سے بچنے سے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کیجئے کسی کا دل نہ دکھانے سے اللہ ہمارا حامی و ناصر